لیکن آج حالت عجیب ہے۔ ایک آدمی رہا کہ بیٹی ایک شادی لاکھ تو سوچی جائے لڑکوا دیکھ لی، جب بپوا کو دیکھے تو لڑکوا داڑھی رکھائے رہا ہے، کہنے یہ تو ملا ہے، وہ نکاح کمائی کا کھوائی چھوڑو ہٹاؤ، کونو پینٹ بوسٹ والے بتاؤ، مل گا پینٹ بوسٹ والا، شادی طے ہوئے گئے۔ جب شادی کی تاریخ آئی او کا دلہا بناوے خاطر نوہاوے چلے، پہلے زمانے میں نوہاوا جاتا ہے، ہمارا بڑھوا لوگ ہوئی ہیں تو جانت ہوئی جی جب ان کا نوہاوے چلے ہوگا تو کہ پیخانہ لگ گیا، تو چلا گیا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے، اور جب پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہرا اٹھ ہی نہیں پا، اٹھاوے تو اٹھوے نہیں گئے، تو باپ روئے لا کہ اللہ کاوی کا دلہا بناوے رہے چڑھائے گا کیسے، تو کا ڈھکیل وکیل کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں گھبرانا آپریشن کرے بڑی ٹھیک ہوئی، تو باپ کہے ڈاکٹر صاحب آج اس کو دولہا بنانا ہے، اب آپریشن کریو اللہ جانے مہینہ ٹکا کہ 2 مہینہ ٹکا کیسے ہوئی، ڈاکٹر صاحب کہیں گھبراؤ نہ 2 منٹ لاگی ٹھیک ہوئی، لے کے گیا آپریشن روم میں اور دروازہ بند کی نہ 2 منٹ نہیں لاگ دروازہ کھول دی، جب نکلا تو سیدھا تو سب کا بہت تعجب کیا ہے اللہ یہ کون آپریشن ہو کہ 2 منٹ نہیں لاگ آپریشن ہوئے گا ٹھیک ہوئی ہو، تو لوگ پوچھا لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے جو 2 منٹ نہیں لاگ، ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگا لی تھے، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں بتاؤ ایسے چونگا پر جائے کہیں نہیں پینٹ چاہے آوے چاہے نہ آوے کہ کہاں بٹن کہاں لگائے دیتے ہیں، پینٹ بوسٹ ناجائز نہیں ہے پہن سکتے ہو لیکن یہ غلام نبی کا لباس نہیں ہے، جی اے مسلمانوں جیو تو غلام نبی بن کے جی لو، صحابہ کو ناز تھا تو غلام نبی پہ، اپنے نماز پہ ناز نہیں تھا، عالم ہونے پہ ناز نہیں تھا، نبی کے غلامی پہ ناز تھا، اس لیے غلام نبی بن جاؤ۔ بیویاں بڑی کم ذہن ہوتی ہیں، بس آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ بیویوں کے بد عقلی پر، ان کی کمی پر اگر آپ نے صبر کر لیا، نہ مارا نہ طلاق دیا، تو اللہ تمہارے درجات کو ایسا بلند کرے گا۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے حضرت سید ابو الحسن خرقانی، خرقان میں رہتے تھے، بہت بڑے پیر بھی تھے، کچھ مرید لوگ ایک دن بٹرے کی چلو حضرت کی زیارت کیا ہو جائے، چلتے چلتے خرقان پہنچے، حضرت کے دروازے پہنچے گئے، دروازہ کھٹکھٹے تو راہ نے ان کے مہروا رہا ہے، وہ نکلی، مرید لوگ سلام کہیں حضرت کہاں، وہ چوکی کہیں حضرت ہمارے گھر میں کو حضرت ہے بھیا، کون حضرت، کہیں حضرت سید ابو الحسن خرقانی، کہیں ہاں وہ دجلوہ کا حضرت کہا تھا، وہ حضرت کب سے ہوئی ہوا اسے بقائم پریوں کا، اب مرید لوگ کھڑبڑانے، کہیں ہاں اللہ ہم لوگ مرید ہیں اور بیوی دجال بتاؤ، پوچھیں کہاں ہے تو کہ جنگل لکڑی لے گوا ہے کوئی آوت، اتنے میں حضرت سید ابو الحسن خرقانی شیر پر بیٹھے، لکڑیوں کا بوجھ آگے رکھے اور گھر کی طرف پہنچے، جب بیوی دیکھی تو گھر میں بھاگ گئے، بھائی وہ تو دشمنوا شیر بن گیا، اور مرید بیچارے کہاں بھاگ، حضرت آئے لکڑیوں کا بوجھ اتارا، اترے، شیر نے حضرت کے پیروں کو چوما، جانے کی اجازت مانگی، حضرت نے اجازت دے دی تو شیر جنگل چلا گیا۔ جب مریدوں نے یہ مرتبہ دیکھا تو تعجب میں کہتے حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا آپ کا مرتبہ اللہ نے اتنا اونچا بنایا کہ شیر آپ کی فرما برداری کرے، شیر آپ کا پیر چومے، شیر آپ سے بات کرے، اور آپ کی بیوی آپ کو دجال مکار بتاتی ہے۔ تب حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں لوگوں یہ مرتبہ جو مجھے خدا نے دیا ہے یہ اس بیوی کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے، سبحان اللہ، کہ پڑھی لکھی نہیں ہے، میرے ماں باپ نے رشتہ کر دیا، جاہلیت کی وجہ سے کچھ کہا کرتی ہے، لیکن آج تک نہ میں نے مارا نہ کبھی طلاق کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی بدولت مجھے ولایت عطا فرما دی۔ پتہ چلا ایک انسان جب اپنی بیوی پہ شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔
لہذا ایک دوسرے پر رحم کرو، خاص طور سے اپنے ماں باپ پر رحم کرو۔ ماں باپ ہماری تمہارے رحم اور احسان کے بہت مستحق ہیں، اس لیے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث میں بتایا گیا ہما جنتک و ہما نارک، تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں، ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ کہ ماں باپ راضی ہو گئے تو تمہارے لیے جنت، اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ نافرمان اولاد جنت کیا، جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم رہے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے اتنی دور کر دے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ احسان ماں باپ پر کرو، اپنے اہل و عیال پر کرو، اور اللہ دولت دے تو اللہ کے بندوں پر بھی رحم کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے سر پہ قبولیت سے مالا مال کرے۔ اب دیکھیے جلالی بابا، نام ان کا سن کر ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت نہیں کبھی 5 منٹ ہو، لیکن مجھے ڈر آپ لوگوں سے لگتا ہے۔ ایک جلسے میں اسے ختم کرے لاگے تو ایک صاحب کہ نہیں حضرت ابھی اور تو اگل بغل والے کو اتنا قلعہ مارن کہیں بہت نیک لاگا تھا، گھرے بیٹھا ہے لیکن لے جا سن گھرے تو نوبت نہ ہوئے۔ جلالی بابا نے کہا ہے تو جلالی بابا کی اس مقدس نیت کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ محمد بارک وسلم واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی کو پسند ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کو کون سی چیزیں دنیا کی پسند ہوتی، ہم کو بھی اس سے محبت کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، 3 چیزیں دنیا کی میرے نبی کو بہت پیاری ہیں۔ نمبر 1 پر فرماتے الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، جبکہ حضور کا پسینہ خوشبو سے کئی گنا زیادہ مہکتا ہے۔ ایک دفعہ حضور کا پسینہ حضرت انس کے گھر میں چمڑے کے بستر پہ حضور لیٹے تھے، لنگی پہنے تھے، بدن سے پسینہ بہا۔ ام سلیم صحابیہ آئیں اور اسے پوچھ کر شیشی میں رکھ لیا۔ پھر مدینے میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو جب دلہن بنی تو اس کو عطر نہیں لگایا بلکہ ام سلیم نے نبی کا پسینہ لگایا، تو نبی کے پسینے کی برکت سے وہ لڑکی 1 دن نہیں 2 دن نہیں، روایتوں میں ہے جب تک دنیا میں زندہ رہی نبی کے پسینے کی برکت سے مہکتی رہی۔ پھر اس سے جو اولاد ہوئی، اولادیں بھی مہکی، اولاد کی اولاد وہ بھی مہکی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کے پسینے کی برکت سے اس دلہن کی 7 نسلوں تک اولادیں مہکتی رہی، 7 نسلوں تک۔ یہ میرے نبی کا پسینہ ہے۔ اب آج کچھ ایسے ہیں جو کہا تھے انہوں انسان ہم وہ انسان، بتاؤ انہوں پسینہ کوئی لگائے نہیں، جکا لگائے دے چپلی آئے گی، بولو نبی کا پسینہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، میرے گل یعنی میرے پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو۔ اے لوگوں، خوشبو جب نبی کا پسینہ مہکتا تھا خوشبو پسند، اور ہمارا تمہارا پسینہ تو بدبو کرتا ہے۔ اس لیے اگر پسینے سے بدن بھیگا ہو تو مسجد میں نہ جاؤ، نہا کے جاؤ، صاف ستھرا کپڑے پہن کے جاؤ تاکہ نمازیوں کو تم سے تکلیف نہ ہو۔ جماعت میں کھڑے ہو، پسینہ بدبو کر رہا ہے،
اب بغل والا وہر ہٹت ہے، ادھر والا یہر ہٹت ہے، نماز خراب ہو رہی ہے۔ مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد میں جانے کے وقت بناؤ سنوار کر لیا کرو۔ لیکن آج ہم لوگ جس طرح چاہتے ہیں وہ نماز میں لگ جاتے ہیں۔ نماز کا احترام کرنا چاہیے۔ بہت سے منمانی تو یہی ہے، وضو بنائی ہے، ٹوپی ہیاں پری ہے، آستین ہیاں سمٹی ہے، سینہ کھلا ہے، پانی گرت ہے، اور پہنچتے اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے وہاں ہر بھرے گیا، ہاتھ باندھ لے۔ اب کچھ تو یہ زمانہ میں ایسے ہوئے گے کہ جہاں سعودیہ کے چکر ماری، بس سعودیہ سے آئے بہو کے بعد نماز پڑھی ہے تو ننگے سر، نیت بنی ہے تو کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میاں نیت بنی ہے، پوچھو کاہے ہو تو کہیں سعودیہ میں رہا ایسے رہا۔ ارے ہمارے امام اعظم نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا کہ ہر نبی کی سنت ناف کے نیچے نیت باندھنا تھا۔ ہمیں سعودیہ والوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سیرت دیکھنا ہے۔ نبی ننگے سر، رسول اللہ نے تو ٹوپی بھی لگائی ہے، ٹوپی کے اوپر میرے نبی نے عمامہ باندھا ہے اور فرمایا اپنی امت کو علیکم بالعمائم، تم پر عمامہ ہے، فإنہا سیماء الملائکہ، اس لیے کہ عمامہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے۔ اور ننگے سر نماز پڑھتے جبکہ مکروہ ہے، یہ نیت مانتے۔ ایک حاجی صاحب تھے گونڈہ ضلع بلرام پور میں، حاجی صاحب کے نام رہا ہے حاجی عمراؤ، پڑھے لکھے کم رہا لیکن نیک بہت تھے۔ ایک جگہ رشتہ داری میں گئے، جیسے وہاں پہنچے تو اذان ہونے لگا تو سوچیں کہ نماز پڑھیے، تب ہی بیٹھی، چلے گئے مسجد میں نماز پڑھے۔ اب وہاں پہنچے تو دیکھیں سب میاں نیت باندھے تھا۔ حاجی صاحب پریشان، یا اللہ زندگی گزر گئی ہیاں باندھے ابھی سب ہیاں باندھے، اب ہم کیا کریں؟ الگ پڑھی کہ ساتھے پڑھی۔ تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچے، اس کے بعد وہی مل گئی۔ جب ملے تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر، اب وہ موڑن نیت باندھے، اب اگل بغل والے تنکیاں دیکھیں ایسے، حاجی صاحب بیچارے باندھے۔ جب نماز ختم ہے تو پھر گھور دیکھے اگل بغل والے، تو حاجی صاحب کہیں بھیا کاہے غصہ تھا؟ کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھا ہے کہ مذاق کرے آئے رے، کہیں کاہے بھیا، کہیں موڑب کہیں نیت باندھے ہے؟ تو کہیں بھیا زندگی گزر گئی ہیاں باندھے، آج تمہرے ہی آئے تو دیکھا تم لوگ اتنی اونچے باندھے ہو، تو ہم سوچے نہ ہم سب سے اونچے نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب ہم کا ملے، تو ہم سوچا یہ باندھ لی، تو چپ۔ تب حاجی صاحب ڈانٹیں، کہیں بیوقوفو، مردوں کے خواہشات کو اللہ نے ناف کے نیچے پیدا کرنا، لہذا مرد حالت نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے، نماز میں برے خیالات نہ آئیں۔ عورتوں کے خواہشات کو اللہ نے سینے میں رکھا، لہذا عورت سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے اور نماز میں گندے خیالات نہ آئیں۔ اور تمہرے سینے میں اللہ کا دہدھی سے جو ہی باتیں ٹھاڑ۔ آج عجیب حال ہے، دین کو اپنی طبیعت سمجھتے، جس کے جو سمجھ میں آیا کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں۔ اس لیے لوگوں، جب نبی کو خوشبو پسند ہے تو ہم اور آپ پاک و صاف تو رہیں کم سے کم، ہم ان کی امتی ہو کر کے ناپاک رہتے ہیں۔ حدیث میں طہور نصف الایمان، پاک رہنا ہی آدھا ایمان، پاک و صاف رہا۔ بہت سی ہماری ماں بہنیں جی ہیں مدرسہ میں کہیں مولانا صاحب کچھ بنائے تھے، پوچھو کہا بات، تو کہیں گڈوا کبا کے تو ہمارے لگ نگاہیں نہیں اٹھتی۔ بتاؤ جب مہینہ نہائی ہو نا تو آدمی کی نگاہ اٹھی، گھر میں رہی ہیں بنی رہی ہیں مہیلیں ان کو چلے ہو، ہاں کب نہائی ہیں دھوئی ہیں جب کہوں میلم جائے کوئی تب، شادی بیاہ میں جائے کوئی تب بن سنور کے جائیں۔ اپن سنور کے گئے ہوا سے کونوں سے مسکیاک بتیانے کو ہم مردوہ دیکھ لیس، بہوئے سے لتیاوے شروع کرت کسے مسکیات رہے لیتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، گھر میں رہو بن سنور کے رہو۔ سرکار کی دوسری پسندیدہ چیز ہے والنساء، منکوحہ عورت، حضور فرماتے ہو مجھے پسند ہے۔
کہ جو عورت اپنے نکاح میں آ جائے اس عورت کو دنیا کی ہر عورت سے بہتر سمجھو۔ اپنی بیوی کی تعریف کرو، اپنی بیوی کے حسن کا بیان کرو۔ سرکار کی سنت ہے منکوحہ عورت سے پیار کرنا، لیکن آج دیکھا جاتا ہے چاہے کوئی کے نکاح میں پری آ جائے لیکن ان کا نیک لاگت ہے دوسرے پہ۔ یہ غلط بات ہے۔ اپنی عورت سے پیار کرو، عورت کی تعریف کرو۔ جب تم تعریف کری ہو تو وہ اور کام کرے گی۔ اگر 2 گھنٹہ کرت ہو تو 10 گھنٹہ کر۔ لہذا اپنی عورتوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو۔ تیسری چیز جو میرے نبی کو پسند ہے، حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ جب کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس لیے لوگوں، عاشق رسول ہو، نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ خدا جانے صبح ملی ہے، شام ملے کہ نہ ملے۔ موت برحق ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جانے ڈبل رت جگہ ہو رہا ہے، ایک رت جگہ تو شاید ہو چکا اور یہ دوسری رات ہے۔ نکاح یہ سنت رسول بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے نکاح کا حکم قرآن میں کئی جگہ دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس عورت سے نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند آئے، جو تم کو اچھی لگے اس سے تم نکاح کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اس سے نکاح کرو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اے عورتوں اس نیک مرد سے شادی کرو چاہے وہ تم میں کسی کا غلام ہی کیوں نہ ہو، وَإِمَائِكُمْ، اور اے مردو تم اس لڑکی سے نکاح کرو جو لڑکی نیک ہو چاہے تم میں کسی کے یہاں نوکرانی ہی کیوں نہ ہو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگرچہ وہ فقیر ہوں غریب ہوں، فقیری غریبی نہ دیکھو، نیک دیکھ کے رشتہ کر لو۔ اللہ وعدہ کرتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے مالا مال بنا دے گا۔ نکاح کے بارے میں کئی جگہ آیا ہے۔ نکاح عبادت ہے لیکن آج اس کو ہم لوگوں نے اتنا بھاری بنا دیا، فضول خرچی کر کے، کہ آج کچھ لوگوں کے لیے نکاح ایک مصیبت کا سبب بن گیا۔ نبی کی زندگی ہم نے نہیں دیکھا،
کہ جس رسول سے ہمیں نکاح کا پیغام ملا انہوں نے کتنی سادگی سے نکاح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوا۔ صفیہ کہاں تھی؟ ملک حبش میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور کا نکاح غائبانہ کیا، اور جب نکاح ہونے کے بعد حضرت صفیہ کو حبشہ سے مدینہ رخصت کیا گیا، مدینہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لکھا ہے روایتوں میں کہ روٹی کا ملیدہ بنوایا اور وہی ملیدہ مدینے میں بٹوا دیا اور فرمایا اے لوگو یہی میرا ولیمہ ہے۔ آج ہم اور آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ دنیا بھر خرچ کریں گے، بارات آئے گے تو لگتا ہے کہ پردھان منتری کے پوتا کے بارات آوا، 30 گاڑی، اور کے بعد جب نکاح مولانا صاحب پڑھائی ہیں، اس کے بعد کہیے نکاح نامہ کا نکاح کرتا ہوا پڑھائی، اگر کہوں بتائے دیں 5000 تو 10 آدمی جائیں صلاح کریے۔ گاڑی بندھانے میں آپ نے صلاح نہیں کیا تھا کسی سے، اور نکاح پڑھائی دینے میں آپ صلاح کر رہے ہو۔ وہ امام جو تمہارے بہو بیٹے کو کلمہ پڑھا کے جنتی بنائے، حدیث پاک میں ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی بولی بولا فدخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ بہو کو کلمہ پڑھائے، بیٹے کو کلمہ پڑھائے، امام جنتی بنائے، اور اس کو نذرانہ دینے کے لیے صلاح، اور 30 گاڑی بندھائے میں ہے کوئی صلاح نہ رہے۔ آج ہم نے نکاح کو فضول خرچی کا ذریعہ بنا لیا۔ حضور نے کتنی سادگی سے نکاح کی، سادگی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیابی کا سبب بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے تو کس گدے پہ لیٹتے تھے؟ لکھا ہے ٹاٹ کا ایک پرت ہوتا تھا، ٹاٹ کے ایک پرت پہ سرکار لیٹا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سرکار کی بیوی ہیں، انہوں نے بستر بچھایا تو ڈبل پرت کر دی۔ حضور جب تشریف لائے دیکھا تو فرمایا ام حبیبہ آج تم نے ڈبل پرت ٹاٹ کی کر دیا؟ کہا اس لیے کیا کہ تاکہ آپ کے بدن کو سکون مل جائے۔ تو سرکار فرماتے نہیں، ایک پرت ہٹا لو، ایک ہی پرت رکھو، زیادہ موٹا ہوگا لیٹیں گے تو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے کہیں غفلت نہ ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی سادہ زندگی تھی۔ آواز کتنا موٹا گدا رہا تھا، 6 انچ 8 انچ، اتنا موٹا گدا کہ پڑا تھا ہوا تو دھسے پڑے رہا تھا، کروٹ نہیں بدل پاؤ۔ اسی لیے بیماریاں بھی گھیرتی، جب حسب عادت کروٹ بدل نہیں پاؤ گے دھسے پڑے رہو گے۔ حضور نے اتنی سادگی کیوں اختیار کی؟ ہمارے آپ ہی کے لیے، ورنہ حضور کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک میں انا عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ انی لو شئت، بے شک اگر میں چاہ لوں، لسارت معی جبال الذہب، تو البتہ میرے پیچھے پیچھے سونے کے پہاڑ چلا کریں۔ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے چلیں۔
لیکن فرماتے الفقر و فخری، غریبی میں مجھے فخر ہے۔ سرکار نے سادگی پسند کیا۔ سونے کے پہاڑ چلا کرے، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے مالک کل بنا کے بھیجا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، سب کچھ میرے نبی کے قبضے میں، پھر بھی سادہ زندگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی دیکھ کر صحابہ نے بھی اسی کو اپنایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امیر المومنین گزرے ہیں، مسلمانوں کے امیر، کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ حضرت عمر کا نام سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے، نام سن کر تھراتے تھے۔ ایک دفعہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نے ایک قاصد مدینہ بھیجے کہ مدینہ جاؤ اور پتہ لگا کے آؤ کہ عمر کا شاہی محل کیسا ہے، ان کا تاج کیسا ہے، ان کا تخت کیسا ہے، کہ رہتے مدینے میں ہیں اور ان کا نام سن کر ہمارا بدن تھر تھرا جاتا ہے، جاؤ پتہ لگا کے آؤ۔ جب وہ قیصر و کسریٰ کا قاصد مدینہ آیا اور مدینے میں آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کا شاہی محل کہاں ہے، لوگوں نے حضرت عمر کا جھوپڑا دکھایا، کھجور کے پتوں کا جھوپڑا بنا تھا، کہا یہی ہمارے امیر المومنین کا گھر ہے۔ کہا شاہی محل کا ہے؟ شاہی محل کچھ نہیں، اسی میں ہم سب کے امیر المومنین رہا کرتے ہیں۔ کہا فیصلہ کہاں کرتے ہیں؟ کہا مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی بھی جھوپڑے ہی کی شکل میں تھی۔ تو حیران رہ گیا کہ جھوپڑے میں رہنے والے انسان کی یہ دہشت کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نام سن کر تھراتے۔ اس نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں تلاش کیا، حضرت عمر کو نہیں پایا۔ کسی نے بتایا کہ ابھی میں نے مدینے کے باہر کھجور کی باغ میں نے ان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ تو قیصر و کسریٰ کا قاصد مدینے کے باہر کھجور کی باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر زمین کے اوپر لیٹے ہیں، ہاتھ کی تکیہ لگائے سو رہے ہیں، نہ کوئی نگرانی کرنے والا، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، تنہے تنہا مدینے کے باہر کھجور کی باغ میں زمین پہ پڑے ہیں، ہاتھ کی تکیہ لگائے سو رہے ہیں۔ اس قاصد نے دیکھا تو کافی دیر تک کھڑا سوچتا رہا، یا اللہ ان کی سادگی کا یہ عالم کہ مدینے کے باہر باغ کے اندر زمین پہ پڑے ہیں، ہاتھ کی تکیہ لگائے لیٹے ہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، اور ان کی خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نام سن کے تھراتے۔ کھڑا سوچتا رہا اور اس کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم یہ ہیبت امیر المومنین کی یہ ان کی سادگی کی وجہ ہے کہ ان کی سادگی ایسی۔ حضرت عمر کی سادگی دیکھا تو قاصد نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ صحابہ نے سادگی اختیار کیا، رسول اللہ نے سادگی اختیار کیا، لیکن آج ہم نکاح کو بوجھ بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت مرید ہیں مارہرہ شریف سے، وہاں کے گدی نشین حضور سید نجیب حیدر حسن میاں ہمیشہ یہی کہتے ہیں، اے لوگو آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ،
مکان بہت اچھا نہ بناؤ، شادیاں میں فضول خرچی نہ کرو، اور وہی پیسے بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو، بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ تو ہم کو آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کچھ کمی کریں، لیکن ایک دیکھا جاتا ہے ایک آدمی اپنے بٹیا کے شادی میں اگر ہیرو ہونڈا دے دی تو دوسر کا بغل والا بولٹ دیتے، کہتے ہیں بولٹ دے دے، تاکہ دماد آوے تو گاؤں کے بہرے پتہ چل جائے کہ فلاں وقت دماد آوا تھا۔ تیسرا ابرا کام 4 پہیہ دیں گے۔ آپ دے رہے ہو اپنی اولاد کو، دو، دینا چاہیے، اس لیے کہ لڑکیوں کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ شادی میں دو، کہ غریبوں کو دیکھ کر ان کی زندگی تکلیف کا سبب بن جائے۔ بہرحال خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ نکاح کی محفل کیا۔ محترم جناب پردھان عتیق صاحب نے ہمیں فون کیا، میں حاضر ہوا۔ ماجد، تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ شہر الدین، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ روزی میں اور برکت عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی کی میلاد کی محفل سجائی لڑکی کے شادی کے موقع پر۔ آخر آج گھر بنتا ہے تو میلاد کی محفل ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو نبی کی میلاد ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو نبی کی میلاد ہوتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ جو کچھ ملا ہے سب نبی کا صدقہ ملا ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نکاح نبیوں نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، ولیوں نے کیا ہے، کیونکہ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ حضور فرماتے فَإِنَّهُ يَغُضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا تو انسان کی نگاہیں دوسری کی ماں بہن پر غلط نہیں اٹھتی۔ اور دوسرا فائدہ وَيَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح شرمگاہ کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو آدمی زنا سے بچتا ہے۔ نکاح کے بہت فائدے ہیں، ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں۔ نکاح وہ مبارک عمل ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تزوجا، جس نے نکاح کر لیا، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ نکاح کیا تو آدھا دین اس نے حاصل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، تو حضور فرماتے ہیں کہ چاہیے اسے کہ آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ حلال روزی کھائے، نکاح سے آدھا دین اور آدھا دین رزق حلال میں، حلال روزی کما کے جس نے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا، حضور فرماتے اس نے اپنا دین مکمل کر لیا۔ حلال روزی بہت ضروری چیز ہے۔ اسی لیے ایک صحابی بارگاہ نبی میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بڑا صدمہ رہتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مالدار نماز پڑھتا تو میں بھی پڑھ لیتا،
مالدار قرآن پڑھتا تو میں بھی پڑھ لیتا، وہ روزہ رکھتا تو میں بھی رکھ لیتا، جتنا ثواب مالداروں کو ملتا اتنا ہمیں بھی مل جاتا۔ لیکن جب کوئی مالدار اپنے مال کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہے تو اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا، غریبی کی بنیاد پر میں صدقہ نہیں کر پاتا، تو مالدار صدقہ کر کے صدقے کا ثواب پا جاتا اور میں غریبی کی وجہ سے صدقے کا ثواب نہیں پاتا۔ تو حضور فرماتے ہیں غم نہ کرو، تمہاری بیوی بچے ہیں نا، جو تم حلال روزی کما کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہی لکھا جاتا ہے۔ جب انسان حلال روزی کما کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔